جیسا کہ ہم نے آپ کو 3rd ایپیسوڈ میں بتایا کہ ایک پہاڑی قبیلے کی لڑکیاں جس میں آئکس بھی شامل ہے، ان کو خاص قسم کی ذمہ داریاں محل میں دی جاتی ہیں۔ آئکس بہت اداس ہوتی ہے کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ غلامی والی زندگی نہیں سوچی ہوتی۔ پھر ان کو محل میں ایک خاص جگہ پہ لے کے جایا جاتا ہے جہاں گرم لوہے سے ان پر محل کے غلام ہونے کی سٹیمپ لگائی جاتی ہے۔ یہ پروسیس کافی دردناک ہوتا ہے، وہ کافی چیختی ہیں، چلاتی ہیں، لیکن ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بتوگا جب آئکس پہ سٹیمپ لگی دیکھتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو نہیں بچا پایا۔ پھر وہ ارادہ کرتا ہے اور بڑی ہی چالاکی سے اس کمرے کی چابی بناتا ہے جہاں آئکس اور پہاڑی لڑکیوں کو قید کیا ہوا ہوتا ہے، تاکہ آئکس کو اس ٹنل کے ذریعے رہا کروائے جو کئی سال پہلے الپاگو خان نے بند کرا دی تھی، کیونکہ غداری کا الزام لگنے کے بعد بتوگا اور اس کی ماں وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ بتوگا آئکس کو اس کمرے سے رہا کرواتا، آئکر اور اس کی لڑکیوں کی اولیجا کی خاص غلام یبک کی بیٹی سے لڑائی ہو جاتی ہے جو کہ خام خواہ میں ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لڑائی کے نتیجے میں آئکس اور اس کی لڑکیوں کی یبک کی بیٹی سے دوبارہ محل کے کچن میں جھڑپ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اولیجا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اولیجا سزا کے طور پہ ان تینوں آئکس، سرما اور تتکن کو اسی کمرے میں واپس بند کرنے کا کہتی ہے جہاں پہلے بتوگا اور آئکس ایک ہول کے ذریعے باتیں کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف یمن جو کہ سرما کا منگیتر ہوتا ہے اور کونتا جو کہ قبیلے کا حکیم ہوتا ہے، محل کی طرف جاتے ہوئے کاروان کو لوٹ کے محل کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چولپن کی بیٹی تتکن چلایر کو ایک جگہ کا پتہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہاں جا کے میرا نام لے، اس کو بہت سارا گولڈ ملے گا، اور چلایر بیچارہ گولڈ کا لالچی بغیر وجہ جانے ہی وہاں روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی چلایر اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو کچھ لوگ اس کو گھسیٹتے ہوئے چولپن کے پاس لے جاتے ہیں، اور چولپن وہاں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے اور دھمکی دے کے اس چلایر کو کہتی ہے کہ اس کی بیٹی کو الپاگو خان کے اس بیٹے کی دلہن بناؤ گے جو آئندہ آنے والے وقتوں میں بادشاہ بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی دوائی چلایر کو دیتی ہے جو اس محل میں موجود بہوؤں کو دی جائے تاکہ اس محل میں کبھی بھی کوئی بھی لڑکی کوئی بھی اولاد پیدا نہ کر سکے، اور یہ کام وہ کئی سالوں سے مختلف ذریعوں سے کرتی چلی آ رہی تھی۔ کایا کی بیوی گنسنی زندان میں بند 3 لڑکیاں آئکس، سرما اور تتکن کے پاس آتی ہے اور ان کو آ کے بتاتی ہے کہ اس نے اولیجا سے ان کی سفارش کی ہے اور اولیجا نے تتکن اور سرما کو تو معاف کر دیا، وہ واپس اپنی ڈیوٹیز پہ جا سکتی ہیں، لیکن آئکس کو 3 دن کی اور سزا ملے گی اور وہ اس میں جھاڑو پوچھا بھی لگائے گی، اور 3 دن کے بعد سزا پوری ہونے کے بعد وہ واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلی جائے گی۔ اب آئکس اس کمرے میں اکیلی رہ جاتی ہے تو بتونگا آتا ہے اور اسی ہول کے ذریعے آئکس کو بتاتا ہے کہ اس دیوار کو توڑنا پڑے گا، اور پھر اسی دیوار کے ذریعے وہ ٹرنل میں جائیں گے جہاں سے اس کو کھود کے باہر نکلنا ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس ٹرنل کو کھودنے میں کم سے کم 2-4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ آئکس جب بتوگا کے ساتھ اس ٹرنل میں داخل ہوتی ہے تو دیوار میں طرح طرح کی اسے پینٹنگز نظر آتی ہے جو بتوگا نے بچپن سے لے کے اب تک بنائی ہوتی ہیں، اور وہ ان کو دیکھ کے بہت زیادہ اداس اور پریشان ہو جاتی ہے، اور بتوگا اس کو تسلی دیتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بتوگا آئکس کو کمرے میں واپس چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری طرف چلایر تتکن کو خان کے بیٹوں کو کعوہ سرو کرنے کے لیے لے کے آتا ہے، اور اسی سین میں تتکن کو واضح ہوتا ہے کہ جس کو وہ ابھی تک کایا اور فیوچر میں بننے والا بادشاہ سمجھ رہی تھی، در حقیقت وہ تیمور ہوتا ہے۔ وہ بہت ڈسہارٹیڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ تیمور کو پسند کرتی ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام ایک بہت ہی دلچسپ سین پہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جیسے ہی بتوگا آئکس کو کمرے میں چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے باہر کا رستہ دیکھ لیتی ہے اور واپس اسی زندان میں جا کے ایک ٹوکری میں بہت سارے چوہے اکٹھے کرتی ہے اور محل میں چھوڑ دیتی ہے تاکہ بآسانی وہ خان کے کمرے میں پہنچ جائے۔ محل کے سپاہی چوہوں کو مارنے میں لگ جاتے ہیں اور وہ بآسانی خان کے کمرے تک پہنچ جاتی ہے، اور جیسے ہی خان پہ اٹیک کرنے لگتی ہے تو کوئی آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے یہ جانیں گے آپ میری نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو میں۔ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور آئندہ آنے والی ایپیسوڈ کا ریویو دیکھنے کے لیے میرے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیں۔